قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجها وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر وعن خویلۃ بنت مالک بن ثعلبۃ قالت ظاہر منی زوجی اوس بن صامت ظاہر منی زوجی اوس بن صامت فجئت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشکو الیہ ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجادلنی فی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ارحم علی حالنا ولا تنظر الی سوء اعمالنا۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام کے لیے بے شمار درود و سلام نبی مکرم رسول معظم محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ خاتم النبیین والمرسلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات پہ جسے اللہ رب العالمین نے ساری کائنات کے لیے رحمت للعالمین بنا کر مبعوث جسے اللہ سبحانہ و تعالی نے اللہ رب العالمین نے ساری کائنات کے لیے رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمایا۔ آج کے خطبہ جمعہ میں سورۃ المجادلہ میں سے جناب حضرت جمیلہ، حضرت خولہ اور حضرت خویلہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے اور ان کے واقعے کے حوالے سے قرآن مجید فرقان حمید کی یہ آیات بینات نبی پاک علیہ السلام کی ایک عظیم صحابیہ، جن صحابیہ کا نام حضرت خولہ اور اسی طرح بعض روایات میں ان کا نام خویلہ اور بعض روایات میں ان کا نام جناب حضرت جمیلہ رضی اللہ تعالی عنہا پیارے نبی علیہ السلام سے سوال پوچھنے آئیں، نبی پاک علیہ السلام سے فتویٰ لینے آئیں
اور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس حضرت خولہ خویلہ جمیلہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنی مصیبت کا حل پوچھنے کے لیے آئیں، تو حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام پر حضرت خولہ خویلہ اور جمیلہ رضی اللہ تعالی عنہا کی مصیبت کے حوالے سے کوئی حکم اور کوئی تعریف اور اس مسئلے کا حل اور اس مصیبت کا کوئی حل آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل نہیں ہوا تھا۔ ادھر حضرت خولہ خویلہ جمیلہ رضی اللہ تعالی عنہا اس بہت بڑی مصیبت سے دوچار ہیں، اور یہ مصیبت کیا تھی کہ جاہلیت کے معاشرے میں جب کوئی شخص اپنی بیوی سے کہہ دیتا انتی علیہ کظہر امی، تو مجھ پر میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہے، تو عورت اپنے مرد پر، بیوی اپنے خاوند پر حرام ہو جایا کرتی تھی، طلاق ہو جاتی تھی۔ جناب حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہا جو جناب حضرت اوس بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی تھی، اور یہ جناب حضرت اوس بن صامت مشہور صحابی حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی تھے۔ تو جناب حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک علیہ السلام کے پاس آئیں اور نبی پاک علیہ السلام سے اپنے سوال اور اپنے مسئلے کا حل پوچھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس تعلق سے، اس سوال اور اس فتوے کے حوالے سے قرآن مجید فرقان حمید نے ایسی کوئی بھی بات نہیں بتائی تھی۔ اللہ رب الرحمن فرماتے ہیں قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما ان اللہ سمیع بصیر۔ یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس عورت کی بات سن لی جو عورت تجھ سے اپنے خاوند کے بارے میں بحث و تکرار کر رہی تھی، جھگڑا کر رہی تھی، اور اللہ کی طرف شکایت کر رہی تھی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ تم دونوں کی گفتگو سن رہا تھا۔ بے شک اللہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ جب جناب حضرت خولہ خویلہ جمیلہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ان کے خاوند نے کہہ دیا کہ انتی علیہ کظہر امی، تو مجھ پر میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہے، تو جناب حضرت خولہ خویلہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس آئیں، اور آ کر آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے پوچھا کہ میرے خاوند نے مجھے یہ کہہ دیا ہے۔ اب اس کا کیا مطلب؟ یہ ہے زہار، کہ جب جاہلیت کے اندر کوئی شخص اپنی بیوی سے زہار کر لیتا تو وہ عورت اپنے خاوند کے اوپر حرام ہو جایا کرتی تھی۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام جناب حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کی طرف سے واضح حکم نہ ہونے کی وجہ سے انہیں اکٹھے رہنے کی اجازت نہیں دے رہے تھے، کہ جب خاوند نے اپنی بیوی کو کہہ دیا کہ تو مجھ پر میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہے، اب اس عورت کا اپنے اس خاوند کے ساتھ رہنا درست نہیں بنتا تھا۔ تو جناب حضرت خولہ بار بار بحث کر رہی ہیں۔ اس جھگڑے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ جناب حضرت خولہ کوئی جھگڑ رہی ہوں، بلکہ نبی پاک علیہ السلام سے حضرت خولہ خویلہ رضی اللہ تعالی عنہ چاہتی تھیں کہ اس مسئلے کا کوئی ایسا حل نکلے کہ میں اپنے خاوند کے پاس رہ جاؤں، کیونکہ میں بھی عمر والی ہوں اور میرے بچے بھی ہیں، اور بغیر باپ کے بچے
تو ان کا مستقبل درست نہیں، اور بغیر ماں کے اولاد تو اولاد کا بھی مستقبل دوسری صورت میں بھی درست نہیں۔ تو جناب حضرت خولہ یہ چاہتی تھیں کہ اس مصیبت کا کوئی ایسا حل نکل آئے کہ میں اپنے خامن کے ساتھ اپنی زندگی گزار پاؤں۔ اور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام فرما رہے تھے اتق اللہ فإنہ ابن امی کی، اس کے بارے میں اللہ سے ڈر کیونکہ وہ تمہارا چچا زاد ہے۔ اور جناب حضرت خولہ بار بار یہ اصرار کر رہی تھی کہ اس مسئلے اور اس مصیبت کا ایسا حل ہو کہ میں اپنے خامن کے ساتھ رہ پاؤں۔ جناب سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جناب حضرت خولہ گھر کے ایک کونے میں نبی پاک علیہ السلام سے محو گفتگو ہیں اور حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بار بار پوچھ رہی ہیں، اور نبی پاک علیہ السلام ایک ہی جواب دیے جا رہے ہیں۔ اب حضرت خولہ اتنا آہستہ بات کر رہی ہے کہ اسی گھر کے صحن میں موجود جناب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نہیں سن پا رہی کہ جناب حضرت خولہ کس سوال کے لیے آئی ہیں، کس مسئلے کے دریافت کرنے کے لیے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس تشریف لائیں۔ لیکن اللہ رب رحمان نے حضرت خولہ کی شکایت کو سن لیا، اللہ نے حضرت خولہ کی بات کو سن لیا اور فرمایا اللہ رب رحمان نے واللہ یسمع تحاورکما، کہ اللہ تم دونوں کی گفتگو سن رہا تھا۔ حضرت خولہ کیا کہہ رہی ہیں اور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کیا جواب دے رہے تھے۔ اس گھر کے آنگن میں، اس گھر کے صحن میں جناب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو معلوم نہ ہو پایا، لیکن اللہ وحدہ لا شریک جو مستوی علی العرش ہے، جو عرش پر مستوی ہوا اور جس طرح کا استواء اس کی شان کے لائق اور فائق ہے، اللہ وحدہ لا شریک نے اپنی بندی جناب حضرت خولہ کی بات کو سن لیا، اور اس سوال کے جواب کے لیے اور اس مصیبت کے حل کے لیے اللہ رب رحمان نے سورۃ المجادلہ کی یہ آیات دے کر جناب جبریل علیہ الصلاۃ والسلام کو بھیجا، اور جبریل اللہ کا قرآن لے کر نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے قلب اطہر پر، آپ کے دل پاک پر، آپ کے دل مبارک پر لے کر نازل ہوئے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ سمیع بصیر، اللہ سب کچھ سننے والا ہے، اللہ سب کچھ دیکھنے والا بھی ہے۔ تو دیکھنا اور سننا اور علیم جاننا اور خبیر خبر رکھنا یہ اللہ وحدہ لا شریک کی صفت ہے۔ جس طرح اللہ ہمیشہ سے ہے اور جس طرح اللہ زوال اور موت سے پاک ہے، اللہ وحدہ لا شریک کی صفات بھی اسی طرح اللہ کی طرح ازل سے ہمیشہ سے ہیں، اور جیسے اللہ ہمیشہ سے ہے اللہ رب رحمان کی صفات بھی ہمیشہ رہنے والی ہیں۔ تو اللہ پاک پروردگار نے سن لیا۔ اب ان جاہلوں کا کیا بنے گا کہ جو اللہ حی قیوم کو چھوڑ کر، جو اللہ سمیع بصیر کو چھوڑ کر، جو اللہ سمیع بصیر ان کو، علیم خبیر ان کو، جو اللہ علیم بذات الصدور کو چھوڑ کر مورتیوں کے پکارنے والے ہیں، ہاں جی، جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہماری سنتا نہیں، ہماری اللہ سنتا نہیں، ان کی اللہ موڑتا نہیں، ہماری ان پیروں مردوں کے آگے اور ان کی اللہ کے آگے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جناب حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بات کو، نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے جواب کو سنا، اور اللہ نے جبریل بھیجا، اور جبریل اللہ کا قرآن لے کر، سورۃ المجادلہ کی آیات لے کر نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے دل پر قرآن کریم کی آیات کو
اللہ کا فرشتہ جبریل لے کر نازل ہوتا ہے۔ افسوس یہ ہے کہ کافر مشرکوں نے مورتیوں اور بتوں کو پوجا اور پکارا، اور کلمہ گو مشرکوں نے مردوں کو پوجا اور مردوں کو پکارا۔ فرق یہ ہے کہ کافر اور مشرک وہ کھڑے کو پوجتا ہے، وہ چاہے کسی رام کا بت ہو یا صلیب کی پوجا ہو، کافر اور مشرک کھڑے کو پوجتا ہے، اور کلمہ پڑھ کر شرک کرنے والا وہ پڑے کو پوجتا ہے، وہ مردوں کو پوجتا ہے، وہ قبر میں دفن شدہ لوگوں کو پوجتا ہے، وہ قبروں کے مردوں سے فیض حاصل کرنا سمجھتا ہے۔ کلمہ پڑھ کر شرک کرنے والا وہ جا کر قبروں پہ مراقبہ کرتا ہے، وہ قبروں کا طواف کرتا ہے، اور کافر مشرک جا کر وہ مورتیوں اور صلیب کی پوجا کرتا ہے، اور بتوں اور مورتیوں کا طواف کرتا ہے۔ اللہ رب الرحمن نے جناب حضرت خولہ کی بات کو سنا، حالانکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر کے آنگن اور صحن میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ موجود ہیں، مگر عائشہ نہ سمجھ پائی اور نہ سن پائی کہ حضرت خولہ کی کیا مصیبت ہے، اور حضرت خولہ کیا سوال لے کر آئی ہیں، کیا مسئلہ لے کر آئیں۔ لیکن اللہ رب الرحمن نے سنا اور اس مصیبت کا حل بھی بیان کر دیا۔ الذین یظاہرون منکم من نسائہم الذین یظاہرون منکم من نسائہم ما ہن امہاتہم ان امہاتہم الا اللائی ولدنہم وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ۔ فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، وہ لوگ جو تم میں سے اپنی بیویوں سے زہار کرتے ہیں، یعنی اپنی بیویوں کو ماں کہہ دیتے ہیں، بیوی کو یہ کہہ دیتے ہیں کہ تو مجھ پر میری ماں کی پیٹھ کی طرح، فرمایا کہ اس طرح کہنے سے وہ ان کی مائیں نہیں ہیں، یعنی بیوی کو ماں کہنا یا بیوی کو یہ کہنا کہ تو مجھ پر میری ماں کی طرح ہے، اس سے بیوی بیوی رہتی ہے، بیوی ماں نہیں بنتی، مطلب طلاق نہیں ہوتی، بیوی اپنے خاوند پر حرام نہیں ہوتی۔ اور فرمایا کہ مائیں تو وہ ہیں کہ جنہوں نے جنم دیا ہے، ماں وہ ہے جس کے پیٹ سے بچہ پیدا ہوتا ہے، یا ماں وہ ہے کہ بچہ کسی عورت کا دودھ پی لیتا ہے 5 مرتبہ دودھ پینے کی 2 سال کی عمر میں، یا ماں وہ ہے جو میرے باپ کی بیوی ہو۔ تو قرآن مجید فرقان حمید نے فرمایا کہ بیوی سے زہار کرنے پر، بیوی کو ماں کی پیٹھ کی طرح کہہ دینے سے بیوی ماں نہیں بنتی، ماں وہ ہے جس نے جنم دیا ہے۔ ہاں، یہ بات بذات خود ایک بہت منکر بات ہے اور جھوٹی بات ہے، انتہائی بری اور گھٹیا بات ہے اور جھوٹ پر مبنی بات ہے کہ جب کوئی شخص اپنی بیوی کو یہ کہے کہ تو میری ماں یا تو مجھ پر میری ماں کی پیٹھ کی طرح، یہ بات ضرور بری اور گندی بات ہے، اور ہے بھی جھوٹ کہ یہ ماں نہیں ہو سکتی، نہ اس نے جنم دیا، نہ اس نے دودھ پلایا، نہ یہ میرے باپ کی بیوی ہے۔ تو یہ جھوٹ ہے، بیوی کو ماں کی پیٹھ کی طرح کہہ دینے سے بیوی ماں نہیں بنتی، بات ضرور بری ہے اور جھوٹ پر بھی مبنی ہے۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کون ہے؟ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ، اور بلا شبہ اللہ یقیناً بے حد معاف کرنے والا، نہایت بخشنے والا ہے۔ کوئی کتنا بڑا گناہ کیوں نہ کر لے، کوئی کتنی بڑی بری حرکت کیوں نہ کر دے، کوئی کتنا بڑا جھوٹ کیوں نہ بول دے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے معافی مانگے
اللہ رب رحمان معاف کرنے والا ہے، وہ پروردگار بخشنے والا ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، اللہ ایسے فری میں بھی نہیں بخشتا۔ اللہ بخشش کرتا ہے تو اللہ سزا بھی دیتا ہے۔ ہم اگر یہ سمجھیں کہ گناہوں پہ گناہ کرتے جائیں اور پھر اللہ ہمیں ایسے معاف کر دے گا تو خام میں بھی ہر دفعہ معافی نہیں ملتی، کبھی ایسا ہو سکتا ہے، لیکن گناہ کی نوعیت کے مطابق اللہ رب رحمان سزا بھی دیتا ہے۔ اب یہاں اللہ نے بیوی کو ماں کی پیٹھ کی طرح کہہ دینے پر سزا بھی دی، اور وہ سزا کیا ہے؟ والذین یظاہرون من نسائہم والذین یظاہرون من نسائہم ثم یعودون لما قالوا فتحریر رقبۃ من قبل ان یتماسا ذالکم توعظون بہ واللہ بما تعملون خبیر۔ جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کرتے ہیں، بیوی کو کہہ دیتے ہیں کہ تو مجھ پر میری ماں کی پیٹھ کی طرح، انتی علیہ کظہر امی، ایسا شخص اگر رجوع کرنا چاہے اس کے لیے کیا ضروری ہے کہ وہ ایک غلام آزاد کرے گا۔ یہ اس پر اللہ کی طرف سے جرمانہ ہے، یہ اللہ کی طرف سے اس پر معاملہ ہے کہ وہ پہلے ایک غلام آزاد کرے گا، تب وہ اپنی بیوی کے پاس جانا چاہے تو وہ جا سکتا ہے، ورنہ نہیں۔ اور اگر اس کے پاس غلام آزاد کرنے جوگی، غلام آزاد کرنے جتنی طاقت کوئی نہیں ہے تو دوسرا سٹیپ یہ ہے، فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا۔ اگر غلام آزاد نہیں کر سکتا تو اسے 2 مہینوں کے پے در پہ لگاتار روزے رکھنے ہوں گے، اسے 2 مہینوں کے لگاتار روزے رکھنے ہوں گے، اور یہ کتنے بنیں گے؟ 60 دن، اور اگر مہینہ 29 کا ہوا تو 58 دن، 2 کم 60۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا جو زہار جیسی بری بات کر لے، جو اس قدر جھوٹی بات کر لے اور کہہ لے، تو وہ ایک نمبر یہ ہے کہ وہ غلام آزاد کرے، اور اگر غلام آزاد کرنے کی طاقت نہیں تو لگاتار بغیر کسی وقفے کے، بغیر کسی گیپ کے اسے 2 ماہ کے لگاتار روزے رکھنے ہوں گے۔ اور اگر یہ کام اس کے بس میں نہیں ہے، فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ 60 مِسْكِينًا فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ 60 مِسْكِينًا۔ اور اگر وہ 2 ماہ کے لگاتار روزے نہیں رکھ سکتا تو پھر اسے 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہوگا۔ اگر 2 ماہ کے لگاتار روزے نہیں رکھ سکتا تو اسے 60 مسکین لوگوں کو کھانا کھلانا ہوگا۔ اب چاہے وہ ایک ساتھ 7 مسکینوں کو کھانا کھلائے یا تھوڑے تھوڑے کر کے کھلائے۔ جناب حضرت خولہ نبی پاک علیہ السلام کے پاس موجود ہیں، اور سورۃ المجادلہ کی یہ آیات بینات نازل ہوئیں، اور جب یہ آیات نازل ہو گئیں تو نبی پاک علیہ السلام کے پاس کسی نے لے آ کر دیا کھجوروں کا ایک ٹوکرا، کھجوروں کا ایک پورا ٹوکرا، ٹوکری نبی پاک علیہ السلام کے پاس کوئی شخص لے کر آ گیا، اور حضرت خولہ نے وہ لیا اور مزید اپنی طرف سے ایک ٹوکرا دوسرا کھجوروں کا لیا، اور اپنے خامند اوس بن صامت کی طرف سے 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دیا، تو یہ کفارہ زہار ادا ہو گیا۔ اب اس حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نبی پاک علیہ السلام کے پاس کھجوروں کا پورا پورا ٹوکرا لے کر آتے۔ کیا یہاں موجود یا ہم مسلمان ہم نے کبھی سوچا کہ مسجد کی امام کی خدمت ہم بھی کریں؟ کہ یا اگر امام مسجد اچھے کپڑے پہن لے، اچھی گاڑی رکھ لے،
تو پھر اس پر جو ہے وہ تکلیف کا مظاہرہ، یا اللہ نے مسجد کے امام کو مسجد دی اور اس پر بدبخت یہ کہے کہ مسجد پر قبضہ کیا ہوا ہے، یعنی اللہ کی راہ میں دینے کی کوئی توفیق نہیں ہے، اسے امام کی ہستی بستی زندگی دیکھ کر پیڑ درد اور تکلیف ضرور ہوتی ہے۔ بندہ پوچھے کہ یہ پراپرٹی اس کے باپ کی تھی کہ جس پر مسجد کے امام نے قبضہ کیا اور اسے تکلیف اور مصیبت کا سامنا ہے، تو صحابہ کرام پورا ٹوکرا، اور آج بھی وہ لوگ مر نہیں گئے، اللہ والے آج بھی موجود ہیں۔ ایک بندہ 10 روپے دینے پر تیار نہیں ہوگا، ایک اللہ کا بندہ وہ ہوگا جو لاکھوں دینے پر تیار ہو جاتا ہے۔ تو جناب حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے خامند کی طرف سے 60 مسکینوں کو کھانا کھلایا اور یہ زہار کا کفارہ ادا ہوا۔ ان واقعات سے اور اس واقعے سے ہمیں معلوم ہوا، اگر ہم درد دل کے ساتھ، اگر ہم سچے دل کے ساتھ اپنے رب کو پکاریں اور اپنے رب سے مدد مانگیں تو پروردگار ایسے مدد کرتا ہے۔ حضرت خولہ اور خویلہ اور جمیلہ، یہ ایک ہی صحابیہ کے 3 نام ہیں، یہ اپنی مصیبت میں پریشان حال ہیں، بار بار نبی پاک علیہ السلام سے مسئلے کا حل پوچھتی ہیں، دل سے دعا اتنے درد کے ساتھ نکلی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جناب خولہ کی بات کو سنا، جبریل اللہ کا قرآن لے کر آئے اور قیامت تک کے لیے اس سوال کا اور اس مسئلے کا جواب اور حل مل گیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتا دیا کہ جو زہار کرے گا وہ انتہائی بری بات اور جھوٹی بات کرے گا، اور اسے یا تو ایک غلام آزاد کرنا ہوگا، یا 2 ماہ کے لگاتار روزے رکھنے ہوں گے، یا پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہوگا۔ اور یہاں پر اگر وہ کفارہ بھی ادا نہیں کرتا تو اور رجوع بھی نہیں کرتا، یعنی رجوع کر کے کفارہ بھی ادا نہیں کرتا، کفارہ ادا کر کے رجوع بھی نہیں کرتا، بیوی کو بساتا بھی نہیں ہے، تو اس کے پاس 4 مہینے کا وقت ہوگا۔ 4 ماہ بعد ایسے شخص کو کہا جائے گا کہ کفارہ دو اور اپنی بیوی کو آباد کرو، یا پھر طلاق دو اور اپنی بیوی کو آزاد کرو۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمؤمنین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔